بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما محترم شخصیات، میرے سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایہ احسان کہ اللہ کریم نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، اور اس سے بھی بڑا احسان کہ اللہ کریم نے ہمیں نبی دو جہاں سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ جتنی بھی رحمتیں ہیں، جتنی بھی برکتیں ہیں، جتنی بھی عزتیں ہیں، اسی شرف کی بدولت ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اس جہاں میں بھی عزتیں اور نعمتیں حاصل ہیں، اور انشاءاللہ اس جہاں میں بھی ہمیں عزتوں سے نوازا جائے گا۔ حضرات محترم، آج ہم حضور قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ کی سالگرہ کے موقع پر حاضر ہوئے ہیں، اور علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کی نظر کروں گا جس میں علامہ نے قیادت کے حوالے سے سخن فرمائی ہے: نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ حضرات محترم، جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے نبی مکرم رحمت دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جہاں کے اندر اس وجہ سے مبعوث فرمایا تاکہ آپ دین کی حقانیت کو پوری کلیت کے اندر لوگوں کے سامنے آشکار فرما دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دین کی حقانیت اور پھر کلیت کیا ہے، اور اس کا ہمارے سامنے ظاہر ہو جانا یہ کیسے ہے؟ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی آپ کی ایک شورى آفاق کتاب ہے منہاج القرآن، جس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی تین جہتوں کے اندر زندہ رہتا ہے، اور ان تین جہتوں کے اندر سب سے پہلے اس کی جہت، اس کا تعلق اس کائنات کے ساتھ ہے، دوسری جہت کے اندر اس کا تعلق اپنے معاشرے کے ساتھ ہے، اور تیسری جہت کے اندر اس کا تعلق اپنے آپ کے ساتھ ہے، اپنے باطن کے ساتھ ہے۔ اور جب ہم دین حق کو اپنی پوری کلیت کے اندر آشکار کرنے کی بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر برہان احمد فاروقی فرماتے ہیں کہ دین کے پوری طرح اپنے حق کے ساتھ آشکار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں جہتوں کے اندر انسان پر آشکار ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں وہ حق پیغام ہے۔ یعنی اس کی کائناتی جو جہت ہے اس کے اندر اس کو دو بڑی قوتوں کا سامنا ہے، ایک خیر کی قوت ہے اور دوسری شر کی قوت ہے۔ خیر کا منبع رحمان کی ذات ہے اور شر کا منبع شیطان کی ذات ہے، اور پھر دوسری جہت اس کی تاریخی جہت ہے جس کے اندر اس کے معاشرے کے لوگوں کے درمیان واسطہ ہوتا ہے، جہاں پہ ایک طرف شر پسند لوگ ہیں اور دوسری طرف رحمان کے نمائندے لوگ ہیں۔
اور پھر تیسری جہت اس کی اپنی ضمیر کی جہت ہے، اپنے باطن کی جہت ہے، جہاں پہ ہر وقت ایک لڑائی موجود ہے جس میں خیر اور شر کے درمیان لڑائی موجود ہے۔ اب ڈاکٹر برہان احمد فاروقی فرماتے ہیں کہ ان تینوں جہتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے زمانے کے اندر اور آنے والے زمانے کے لیے لوگوں کے لیے حق کو آشکار کرنے کا سامان رکھا ہے کہ انسان کائناتی طور پر بھی سمجھتا ہے کہ آخرکار غلبہ رحمان کی قوت کو ہوگا، اور اپنے وقت کے اندر بھی جس وقت کے اندر اس کی پیدائش ہوتی ہے، اس کو زندگی نصیب ہوتی ہے، اس کے اندر بھی اس کو یقین ہونا چاہیے کہ خیر کی قوت کو ہی فتح حاصل ہوگی۔ اور پھر تیسری جہت اس کی اپنے باطن کی جہت ہے جس کے اندر بھی اس کو یقین ہونا چاہیے کہ آخرکار فتح جو ہے وہ حق کی ہوگی۔ اور آگے چل کے آپ فرماتے ہیں جب ہم وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ حق کو آشکار کرنے کے خلاف جو مزاحمت پیش آتی ہے اس کا بیان کیا گیا ہے کہ اس حق کو آشکار کرنا آسان کام نہیں، بلکہ اس حق کو آشکار کرنے میں ہمہ وقت ایک مزاحمت سامنے ہے۔ اگر کائناتی سطح پر دیکھیں تو شیطان اس حق کو آشکار کرنے میں مزاحمت پیدا کرتا ہے، اگر ہم معاشرتی سطح پر دیکھیں تو وہ شرپسند لوگ حق کو سامنے لانے میں، آشکار کرنے میں مزاحمت پیش کرتے ہیں۔ اور جب ہم اپنے باطن کے اندر جھانکتے ہیں تو ہمارا نفس ہمیں شر کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے اور خیر کے خلاف مزاحمت پیدا کرتا ہے۔ لیکن جب ہم اتنے قابل ہو جائیں کہ ان تمام قوتوں کے خلاف پوری طاقت کے ساتھ ہم نیکی کی طاقت کے ساتھ مزاحمت کر سکیں تو پھر دین اپنی کلیت کے اندر ظاہر ہو جاتا ہے۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر آئے وہ پیغام سچا اور حق پر مبنی پیغام ہے، اور اس کا سامان ہر زمانے کے اندر شخصیات کرتی رہی ہیں۔ اور ڈاکٹر علامہ طاہر القادری دامت برکاتہ العالی آپ کی شخصیت بھی ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے اس حق کو آشکار کرنے کے لیے پورا سامان کیا ہے، کائناتی سطح پر بھی، معاشرتی سطح پر بھی، اور انسان کے ضمیر کی سطح پر بھی آپ نے پورا کا پورا سامان کیا ہے اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنی علمی صلاحیتوں کے ذریعے، اور پھر اپنی تنظیمی صلاحیتوں کے ذریعے آپ نے پورے کا پورا ایک نصاب جو ہے وہ متعین کیا ہے جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لائے ہوئے اس نظام پر ہے جس کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور یہ ایسا نظام ہے کہ جس کی کلیت جو ہے وہ اگر آج ظاہر نہیں ہو رہی تو آگے چلتے قیامت والے دن تو لازمی ظاہر ہو جائے گی کہ جہاں پہ کفار کو مایوسی ہوگی کہ ان کے سارا نظام جو ہے، ساری زندگیاں، ساری عمریں اس بات پر ضائع ہو گئی کہ انہوں نے حق کو دبانے کی کوشش کی، لیکن جو لوگ اپنی زندگی کے اندر اس مقام پر فائز رہے کہ اس شر کی قوت کے خلاف مزاحمت کرتے رہے اور وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ کے مطابق حق اور باطل کے درمیان تمیز کرتے رہے اور لوگوں کو بھی اس تمیز کرنے کی تلقین کرتے رہے، تو کفار کو یہ مایوسی ہوگی کہ ان آخرکار کامیابی ان لوگوں کے حصے میں آئی جنہوں نے یہ فریضہ سر انجام دیا تھا۔ تو حضرات محترم، ڈاکٹر علامہ طاہر القادری آپ نے اس کا بھرپور سامان فرمایا ہے، اور پھر خاص طور پہ جس بات کی اہمیت تھی اس دور کے اندر وہ رواداری کا ایک ایسا آپ نے طرز عمل اختیار کیا ہے کہ جس کے اندر آپ نے کبھی بھی کسی کے خلاف سختی سے کام نہیں لیا، بلکہ ہمیشہ اپنی دعوت کو نرمی پر مبنی رکھا ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ لہجے میں رس ہو تو دو بول بہت ہیں، رہتی ہے انسان کو محبت کی زبان یاد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔